أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. اور انہوں نے اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشیوں میں اللہ کا ایک حصہ مقرر کیا ہے اور محض اپنے گمان کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا. پھر جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں جا سکتا، مگر جو اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے. کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یہ سورہ انعام کی 136 نمبر کی آیت ہے. اس آیت اور اگلی 3-4 آیتوں میں مشرکین عرب کی گمراہیوں اور ان کی بیہودہ رسومات پر ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ان کا یعنی معاملہ یہ تھا عرب کا کہ ان کے جو کھیتیاں ہوتی تھی اور ان کی جو تجارت اور مویشی اور دیگر جو کام کاج سے ان کو جو منافع حاصل ہوتا تھا اور زمین کی جو پیداوار سے جو ان کو حاصل ہوتا تھا اس میں سے وہ جو خیرات کا جو تصور تھا ان کے پاس اس میں سے ایک جز تو یہ کہ وہ اللہ کے لیے نکالتے اور ایک حصہ اس میں سے اپنے معبودان باطلہ بت وغیرہ کے نام سے بھی نکالتے تھے. اور جو اللہ کے نام سے نکالتے وہ تو فقراء غربا اور مساکین میں تقسیم کرتے، اور جو بتوں کے نام سے نکالتے اس کو انہوں نے مقرر کر دیا تھا ان لوگوں کے لیے جو بت خانے کے مجاور اور پجاری ہوتے تھے. اس کے لیے انہوں نے جو ہے اس قسم کے حصے مقرر کر کے رکھ دیے تھے. تو پہلی بات تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وہ ساری نعمتیں ان کو کیا اختیار تھا کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے غیروں کے نام کا بھی اس میں سے حصہ نکالتے. اور دوسری رسم ان کی یہ ہوتی کہ اگر کسی وجہ سے کسی یعنی کمی کی وجہ سے پیداوار میں یا کسی حادثے کی وجہ سے اگر کچھ کم ہو جاتا تو وہ حصہ اللہ کے حصے میں سے کم کر دیتے اور ان کے بتوں کے حصے میں کوئی کمی نہ ہونے دیتے. اس طریقے سے اگر کبھی کسی وجہ سے کوئی حصہ ادھر کا ادھر مل جاتا تو اگر اللہ کے حصے میں مل جاتا تو فوراً نکال لیتے، اور اگر ان کے بتوں کے حصے میں مل جاتا تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے اور یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور ہماری چیزوں اور ہماری مالوں کی اس کو کوئی حاجت نہیں ہے، اس کا محتاج نہیں ہے. یہ ان کا جو ہے عقیدہ تھا. یہ گمراہی کی طرف ان کی جو ہے ان کو متوجہ کیا گیا ہے کہ یہ جو گمراہی اچھی نہیں ہے. ساء ما یحکمون فرمایا اس کے بعد آخر میں کیا ہی برا فیصلہ ہے جو انہوں نے کیا ہے. یہ اس میں جو ہے ان مشرکین کے لیے تنبیہ ہے تو مسلمانوں کے لیے بھی عبرت ہے اس میں کہ مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ یعنی ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں تو جو مسلمان ہیں وہ ان کو بھی یہ بات سوچنا چاہیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ساری نعمتیں دی ہیں، سب سے پہلے جو زندگی کی نعمت ان کو جو عطا کی گئی ہے اور جو ان کو اعضاء و جوارح اور دیگر صلاحیتیں دماغی اور ذہنی صلاحیتیں ان کو جو عطا کی گئی ہے تو اس کے تعلق سے ان کو تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کرتے، ان تمام چیزوں کو ان صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیتے اور اس میں سے کچھ حصہ جو ہے اپنی جو زندگی کی جو ضروریات ہے اس کے لیے نکال لیتے تو بھی وہ شکر ادا نہیں ہوتا تھا. لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک چھوٹا سا حصہ انسان اپنی اللہ کی عبادت کے لیے نکال کر رکھتا ہے اس میں سے. یعنی 24 گھنٹوں میں سے اگر آپ دیکھیں تو بڑی مشکل سے جو نماز کے پابند لوگ ہیں ان کا بھی اگر آپ دیکھیں جو تلاوت کرنے والے جو لوگ ہیں قرآن کی تو گھنٹہ 1.5 گھنٹے سے زیادہ اپنا وقت نہیں لگاتے 24 گھنٹے میں سے. اور اگر کبھی کوئی مشکل پیش آ جائے اس میں بھی کوئی پریشانی ہو جائے، کہیں پر جانا پڑ جائے، سفر میں ہو یا بیمار ہو جائے یا اور کوئی کہیں پر شرکت کرنا ہو تو وہ وقت بھی اس میں سے بھی نکال لیا جاتا ہے. دیر سے آئے ہیں، نماز ادا نہیں ہو رہی ہے، قضا ہو جا رہی ہے، یا کہیں پر گئے ہوئے ہیں
دواخانہ گئے ہوئے ہیں یا اور کوئی تفریح کے مقام پر گئے ہوئے ہیں، نماز ادا نہیں ہوئی. تو یعنی سارا وقت تو پہلے سے لگا ہی دیا تھا اپنی مرضی کے کاموں میں، اپنی خوشی کے کاموں میں. اس میں سے تھوڑا سا وقت لگایا تھا، اس کے لیے مخصوص کیا تھا، وہ وقت میں سے بھی نکال لیتے ہیں، دوسرے وقت میں سے نہیں نکالتے. جبکہ آپ کو اگر وقت کم پڑ رہا ہے تو آپ کے پاس جو دیگر جو اوقات ہیں آپ کی، اس میں سے نکال کر اس کو استعمال کرنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جو وقت رکھا تھا مخصوص، اس کو بھی اس میں سے جو ہے کم کر دیتے ہیں. یہ ان کے من گھڑت جو ہے کام تھے. ایسے ہی کام آج جو ہے مسلمان بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ مشرکین مکہ کی جہالت کا ایک نمونہ تھا جو بتایا گیا ہے. ایسے بہت سے رسومات انہوں نے گھڑ کر رکھ لیے تھے، اور مسلمانوں میں بھی جو ہے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو بات عرض کی، اور اس کے علاوہ بھی بزرگوں کی نظر و نیاز، منتیں، مرادیں مانگتے ہیں ان سے. یعنی یہ خود جو ہے شرک ہے. اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے، قادر مطلق ہے، ان کو اور ان کے پاس جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حقیر مخلوقات کے پاس جا کر نظر و نیاز مانگ کر، ان کو منتیں مرادیں مانگ کر ان کے اوپر نظر و نیاز چڑھاتے ہیں. اپنی چیزوں کے کچھ حصہ ان کے پاس پیش کیا جاتا ہے. جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، وہ چیزوں کو، وہ مال کو ان لوگوں کے پاس لے جا کر پیش کر کے ان کے پیچھے یہ غلط ذہنیت کام کرتی رہی ہے. لیکن حالانکہ وہ بزرگ پرستی، اولیاء پرستی، خبر پرستی ہی ہوتی ہے، لیکن اس پر اسلام کا ایک خوشنما لیبل لگا کر اس کو پیش کر دیا جاتا ہے. یہ سب کے سب شیطانی کام ہیں، اور یہ غلط چیزیں ہیں، اور ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں، گمراہی کے کام ہیں. اس میں اسی لیے متوجہ کیا گیا ہے کہ اس قسم کے جتنے بھی کام ہوں گے وہ سب کے سب جو ہے گمراہی کے ہیں. کیونکہ ان لوگوں نے، مشرکین عرب نے جو کام کیے تھے، جو طریقے اختیار کیے تھے، وہ بھی غلط تھے. اور آج مسلمانوں نے بہت سے ایسے جو رسومات اور طریقے اختیار کر لیے ہیں، وہ بھی غلط ہے. بتانا یہاں پر یہی مقصود ہے کہ ان تمام طریقوں کو چھوڑ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس میں متنبہ کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کو جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی برے فیصلے ہیں، بہت ہی برے کام ہیں جو تم اختیار کر رہے ہو. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے لیے ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے ان کی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے، تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈالیں اور ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں. اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو چھوڑ دو کہ جھوٹ گھڑتے رہیں. ایک رسم کا تو یہ تذکرہ آیا تھا اس سے پہلے کہ وہ جو پیداوار اور جو مویشی اور جو تجارت وغیرہ جو کرتے تھے، اس سے جو ان کو فائدہ اور نفع اور زمین کی پیداوار جو نکلتی تھی، اس میں سے ایک حصہ وہ جو ہے نکالتے تھے. اب شیطانوں کے کہنے پر یعنی اس میں جو ہے اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے شرکاؤہم کہہ کر. شرکاؤہم سے مراد یہاں پر شیاطین ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ جس کام کے لیے وہ لوگوں کو حکم دیے ہیں، وہ کام ہی ایسا ہے کہ سوائے شیطان کے اور کوئی نہیں کر سکتا، اور اس کو جو ہے اس کا حکم نہیں دے سکتا. اسی کے اشارے پر مشرکین ہر قسم کی غلط حرکتیں کرتے تھے، یہاں تک کہ انہیں اپنے بچوں کو ہلاک کر دینے میں بھی کوئی تامل نہیں ہوتا تھا. وہ ان کے دل میں یہ خیال ڈالتے تھے کہ فلاں اور فلاں معبود اور دیوی اور دیوتا کے ضرر سے بچنے کے لیے تمہیں اپنے بچوں کو جو ہے بلی چڑھانا اور بھیٹ چڑھانا ہوگا. عربوں میں جہاں شیاطین ہی کی زیر اثر لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، انہیں بچی کے پیدا ہونے پر بڑا افسوس کرتے تھے وہ لوگ، اور اس کے دل میں اتنا تنگی ہوتی تھی کہ لے جا کر گڑھا کھود کر لڑکی کو دفن کر دیتے تھے زندہ. اور انہی کے پاس جو ہے یہ طریقے بھی تھے کہ ان کے پاس ان جو بت تھے، یعنی سب سے بڑا بت ان کا جو مکے والوں کا تھا حبل دیوتا جس کو کہتے تھے، وہ بت، اس کی جو ہے پوجا کرتے اور اس سے بھی جو ہے منتیں مرادیں مانگتے تھے. اور اس سلسلے میں عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دادا تھے، انہوں نے اپنی اولاد کے سلسلے میں حبل بت کے پاس کھڑے ہو کر ایک منت مانگی تھی کہ مجھے اتنے بیٹے ہو جائیں گے تو میں اس میں سے اس نمبر کے بیٹے کو قربان کر دوں گا اور بلی چڑھا دوں گا. وہ عبداللہ نکلے، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے. ان کا نام نکل گیا کہ اب ان کو بھیٹ چڑھانا ہوگا، لیکن قریش نے انہیں یہ کام کرنے سے روکا اور اس کا فدیہ دینے پر ان کو آمادہ کر لیا گیا. تو اس قسم کی بےہودہ اور جاہلانہ رسومات ان لوگوں میں جو ہے اس وقت بھی آیت تھی، اور آج بھی دیگر اقوام میں بھی یہ چیزیں ہیں.
اور مسلمانوں میں بھی جو ہے اس قسم کی حرکتیں کی جاتی ہیں. آج بھی اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ وہم پرست کسی جن یا دیوتا کو خوش کرنے کے لیے یا کسی بلا سے بچنے یا کسی سفلی عمل کی غرض سے معصوم بچوں کی جانیں لے لی جاتی ہیں. پتہ چلتا ہے کہ ایک فلاں بچے کو وہاں پر مار دیا گیا اور جو ہے اس کے بھینٹ چڑھا دیا گیا. اس قسم کی وحشیانہ حرکتیں آج بھی کرتے ہیں. یہ شیطان ان لوگوں کو یہ کام کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے اور اس چیز کو ایک مذہبی رنگ دے کر اس کو پیش کر دیا جاتا ہے. اس کو بڑے ہی دل فریب انداز میں جو ہے مزین کر کے ان کی نظروں میں کھبا دیا جاتا ہے. ان شیاطین کو شریک اس لیے کہا گیا ہے کہ مشرکین فاسد عقائد کے تحت ان کی اس طرح اطاعت کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جانی چاہیے. ان شیطانوں کے زیر اثر بڑے بڑے گناہ کرانے سے بھی وہ نہیں چونکتے. جن کی مثال جو ہے بچوں کو بھینٹ چڑھا دینا یا مفلسی کے ڈر سے ان کو زندہ درگور کر دینا، جیسا کہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا اور آج بھی ایک نئے انداز میں ہوتا ہے کہ حمل کو ساقط کرا دیا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ اگر معلوم کر لیتے ہیں کہ اگر لڑکی ہے حمل میں تو اس کو نکال دینے کی کوشش کی جاتی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. تم کون ہوتے ہو اس کو مارنے والے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جان اس کو جو ہے چاہے پیدا ہونے کے بعد اس کو زندہ دفن کر دو یا پیدا ہونے سے پہلے جب حمل جو ہے قرار پا جائے تو اس کو پیٹ سے نکال دینے کی کوشش کرو. جبکہ یہ ڈر سے یا خوف سے تم کو شیطان کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہاں سے کھلاؤ گے، کہاں سے پڑھاؤ گے، کہاں سے اس کے خرچے پورے کرو گے. تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں سورہ انعام میں جو ہے اسی صورت میں آخر میں آ رہا ہے اور دیگر مقامات پر بھی سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ رزق کے دینے والے ہم ہیں. ہم جو ہے تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں. تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو کون کھلائے گا اور کون پلائے گا. تو یہ ساری چیزیں شیطانی چال بازیاں تھیں اور شیطان لوگوں کے دلوں میں یہ ساری باتوں کو انہیں مزین کر دیتا اور اچھا دکھا کر جو ہے ان سے یہ کام کروا دیتا تھا. یعنی قتل اولاد کا نتیجہ اس کے سوا کیا ہے کہ آدمی اولاد جیسی بہترین نعمت سے محروم ہو جائے اور غضب الہی کا مستحق بھی. مشرکین مکہ جس دین کے وارث تھے وہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا دین اسلام تھا، لیکن شیاطین کی باتوں میں آ کر انہوں نے اپنے اس دین میں طرح طرح کی بدعتیں نکالی. نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کا دین اپنی اصل شکل میں باقی نہ رہا بلکہ باطل کے ساتھ غلط ملت ہو کر رہ گیا. اور یہ جو ہے جو رسمیں انہوں نے نکالے تھے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے. ایسا کہتے کہ جیسا کہ بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی شریعت اور قانون ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے اس کو خلط ملت کر دیا، ملا دیا دین کے ساتھ جبکہ یہ دین کا حصہ نہیں تھا. ہم نے ایسا کوئی حکم تم کو نہیں دیا تھا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسا نہ کرتے، تو ان کو چھوڑ دو کہ جھوٹ گھڑتے رہیں. اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ چاہیں تو روک سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت ایسی نہیں ہے. دنیا کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے جو قائم کیا ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ لوگوں کو آزادی دی جائے ارادے اور اختیار کی، اور ان کو تمیز کرا کے جو ہے بھیج دیا گیا ہے. خیر اور شر کی راہیں ان کے سامنے کھول دی گئی ہے اور ان کو بتا دیا گیا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. انبیاء کرام کے ذریعے سے، آسمانی کتابوں کے ذریعے سے ان پر یہ واضح کر دیا گیا. اب جو چاہے جس راستے کو چاہے اختیار کریں، اور اگر اپنا اختیار صحیح کریں گے اور صحیح اختیار کو جو ہے صحیح استعمال کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، اور اگر غلط کریں گے تو پھر وہاں پر عذاب سے دوچار ہو جانا پڑے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.